دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان محفوظ، خوشحال اور باہم مربوط خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے قطری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور یکساں مواقع کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عسکری قیادت نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو ان کے 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے آج کاروبار کے دوران تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,70,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان محفوظ، خوشحال اور باہم مربوط خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے قطری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں قطر کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان توانائی، تحفظ، تجارت، سرمایہ کاری اور فعال عوامی روابط پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری متحرک اور کثیر جہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے، ریئل اسٹیٹ اور قابل تجدید توانائی میں قطر کی سرمایہ کاری ہماری معیشت کی بحالی میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے فروغ کے عظیم اور نیک مقاصد کے ساتھ مذاکرات کے بار بار مواقع فراہم کرنے، کشیدگی کم کرنے اور مفاہمت کی حوصلہ افزائی کرنے پر قطر کے کردار کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام شہریوں کے انسانی حقوق، آزادی، وقار اور خودداری کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کا دستور ہر شہری کو ذات پات، عقیدے اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان بنیادی انسانی حقوق، خصوصاً انسانی وقار کے تحفظ اور سب کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وہ 18 جنوری 1949 کو گجر خان کے گاؤں جاتلی میں پیدا ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے دوران انہوں نے ہر محاذ پر جواں مردی سے مقابلہ کیا اور ہرار خورد گاؤں کے قریب دشمن کے ٹینکوں کی درست نشاندہی کی۔ 1971 میں آج کے دن وہ چھاتی پر مشین گن کی گولیاں لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ عسکری قیادت نے سوار محمد حسین شہید کو ان کے 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے، جن کی غیر متزلزل لگن نے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر پاکستان کی راہ ہموار کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے آج کاروبار کے دوران تاریخ میں پہلی بار 1,70,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ روز 1,69,456 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج کاروبار کے دوران 1120 سے زیادہ پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,585 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان حکومتی پالیسیوں پر تاجر برادری کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ کمبوڈیا کی سرحد پر بڑھتی کشیدگی میں اس کے 4 فوجی ہلاک اور دیگر 68 زخمی ہو گئے ہیں۔ کمبوڈیا نے بھی تھائی افواج کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے 9 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ فریقین کے درمیان جولائی میں 5 روزہ جھڑپوں کے بعد تازہ ترین لڑائی اتوار کی رات کو شروع ہوئی، جس کے باعث لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع 1 صدی سے زائد عرصے سے جاری ہے، جس کا آغاز 1907 میں ہوا جب کمبوڈیا فرانس کی کالونی تھا۔ غزہ کے حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اس سال اکتوبر میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اب تک کم از کم 738 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں سے کم از کم 377 افراد شہید اور 900 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔